سے لینا ہو تو نالا کھودنا پڑتا ہے. تو جنہوں نے نئے نئے فرقے بنانے ہو ان کو نہریں کھودنی پڑتی ہیں اور نالے کھودنے پڑتے ہیں. کبھی آج تک دریا نے بھی رستہ بنایا ہے؟ دریا جدھر جاتا ہے اپنا رستہ بناتا ہے. میں نے کہا یہ ہے دریا جو اہل سنت کے صحابہ سے چل رہا ہے. اسے تنظیموں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دریا قیامت تک جاری ہے اور جدھر جاتا رہے گا اپنا رستہ بناتا رہے گا. تو اتنی تشریح کے بعد بھی یہ کہنا کہ یہ مشرک ہے. اور اگر روحانی طور پر میں عرض کروں، جس تک ہماری نگاہ نہیں ہے، نمازیں ساری زندگی پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں کی شان کا خبر کسے؟ سرکار فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، کہ قیامت تک جو بھی میرا غلام مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ میری روح کو سلام پڑھنے والے کی طرف پھیر دیتا ہے. یہ معجزہ ہے حضور. جس طرح سورج بس آسمان میں کھڑے ہو کر مشرق مغرب کو روشن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ حالانکہ وہ مادی سورج ہے. سرکار دو عالم تو سراجم منیرہ. تو سورج اگر 9 کروڑ پہ کھڑے ہو کر پوری روئے زمین کو روشن کر رہا ہے تو حضور سید عالم تو اپنی قبر انور میں ہو کر صرف زمین نہیں بلکہ عالمین کو نور عطا فرما رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں رد اللہ علیہ روحی یا الیہ کے لفظ میں اللہ میری روح پھیر دیتا ہے. اس کی تشریح کی شاہ ولی اللہ نے بھی کی کہ حضور اپنی قبر میں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہیں. ان رسول اللہ متوجہ الی اللہ فی قبرہ شریف، اللہ کی طرف حضور متوجہ ہیں. اور جب کوئی غلام حضور پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پیارے اب اپنی توجہ اس کی طرف پھیر. تو حضور کی روح انور کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے جو سلام پڑھ رہا. اب تم ہی بتاؤ کہ اگر سورج طلوع ہو جائے تو رات کی تاریکی نہیں رہتی، تو جس شخص کے سینے کی طرف حضور کی روح کی توجہ ہو جائے گی اس سینے میں شرک اندھیرا اور بدعت آ سکتا ہے؟ میں ان کے لیے تو مانتا ہوں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سلام حکایت کے طور پہ ہے، جو اپنی طرف سے حضور کو سلام نہیں پیش کرتے، حکایت سمجھ کر کرتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن میں علی وجہ البصیرت اور محدثین کی تشریح کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میری جان سے بھی حضور زیادہ قریب ہیں، سن رہے ہیں، حضور کی روح کی میرے طرف متوجہ ہے، تو اس شخص کے سینے میں کبھی ظلمت اور اندھیرا نہیں آ سکتا. سورج سے روشنی اندھیرا دور ہو جائے اور سید عالم کی روح کے فیضان کو سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ روح الارواح عالمین کی روح. اسی لیے سید ابوالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ تمام ولی جو زندہ تھے جو فوت ہو چکے تھے سب کی میں نے زیارت کی اور تمام اولیاء نے ایک بات مجھے اتفاق سے بتائی کہ جو شخص زندگی میں محبت سے حضور پر درود و سلام پڑھتا رہا تو کلمہ طیب پر اس کا مرنا یقینی ہے، وہ کبھی بھی ایمان ہو کر نہیں مر سکتا. اس لیے کہ اس کے سینے کی طرف سید عالم کی روح انور کی توجہ. وہ شرک کر سکتا ہے، وہ بتی ہو سکتا ہے، وہ ننگا ہو سکتا ہے، وہ ذلیل ہو سکتا ہے، جو 5 وقت پاک صاف ہو کر دو زانو بیٹھ کر باادب سے حضور کو حاضر ناظر سمجھ کر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے تو حضور تو بہت لجپال ہیں. جو حضور پر سلام پڑھتا ہے حضور اس کو سلام کا جواب لوٹا دیتے ہیں. تو وہ کیسے بدعت و شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟
کسی اور کی بات کرو، ان کی مت بات کرو جن کے سینے حضور کی روح انور کے نور سے معمور ہے اور بھرے۔ اس لیے یہ بزرگان دین کا طریقہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری کہ اس خواب کی تفسیر کیا، ذرا غور سے سننا۔ یہ جو پھر رہے ہیں غیر مقلد بن کر، یہ اہل حدیث نہیں، میرے نزدیک اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث ہم ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے اہل حدیث۔ جو 10 حدیثوں میں سے 9 کا انکار کرے اور 1 کا اقرار کرے وہ اہل حدیث ہے۔ یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ وہ ہر حدیث کا معنی سمجھاتا ہے۔ 10 ہیں تو 10 اور 10 کا مفہوم بتائے گا، اور کسی حدیث کا انکار نہیں کرے گا۔ جو 9 کا منکر ہو اور 1 کو پکڑ لے وہ اہل حدیث ہو گیا، اور جو 10 کی 10 کو اب مانے کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اس کو کہتے ہو کہ یہ بھٹک گیا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں جو حضور کی ہر حدیث کو مانتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حدیث سے، یاد رکھنا۔ انہوں نے تو سنتے ہی چھوڑ دی ہیں، یہ کہاں سے اہل حدیث آتے ہیں؟ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس بات کی تعبیر کیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے اس کی تفسیر یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنے دامن میں امام اعظم ابو حنیفہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرماتے اس کی تعبیر یہ ہے کہ گرتا وہ ہے، پھسلتا وہ ہے، رستے سے بھٹکتا وہ ہے جو اپنے قدم پر چل رہا ہو۔ جو چل ہی نبی کے قدم پر رہا ہے، اس نے گرنا کیا ہے اور اس نے بھٹکنا کیا ہوگا۔ یہ تو ہمارے امام کی شان ہے۔ اور وہ روایت جو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں ہم صحابہ کی جماعت ہے، تو جب صحابہ نے اس صحابی کا گھیرا کیا کہ کیوں مانگی تو نے چادر، وہ تو صحابیہ حضور کے لیے لائی تھی، تو اس نے کہا میری بات سنو، میں سمجھتا ہوں میں نے اس لیے یہ چادر نہیں لی کہ میں پہنوں۔ بات یہ ہے کہ قبر کے خوف سے ان کے دل کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور وہ اس تلاش میں ہیں کہ قبر میں جانے سے پہلے میں کوئی سامان کر لوں۔ فرمایا میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں پہنوں گا، میں نے اس لیے لی ہے کہ میرا کفن اس چادر میں ہوگا جو حضور کے جسم سے مس ہوئی ہے، اور اب میرے دل کو تسلی ہو گئی ہے کہ جب وہ چادر میرے اوپر ہوگی جو یار کے جسم سے لگی ہے، تو اب قبر کا عذاب میرے قریب نہیں آ سکتا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ قابل غور اس لیے ہے کہ قبر سے زیادہ کوئی مشکل مقام نہیں ہے۔ سرکار کئی حدیثوں میں حضور فرماتے ہیں کہ ما رأیت منظرا قط افجع وافزع من القبر، میں نے قبر سے زیادہ کوئی گھبرا دینے والا مقام نہیں دیکھا، یہ حضور فرماتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بڑا آسان ہے، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ان کی گھبراہٹ کا قبر میں یہ عالم ہوتا ہے کہ رب کو رب کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس کو بھول جاؤ، بھولنے والے اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں، یہ بڑا سخت معاملہ۔ اس لیے نبی پاک ہر نماز کے بعد، ام المومنین فرماتی ہیں ہر نماز کے بعد میں نے سنا حضور سب سے پہلا جملہ یہ فرماتے تھے کہ اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کے فتنے سے پناہ۔ تو اور کون ہے جو کہے کہ جی کوئی پرواہ نہیں، قبر جانے اور وہ جانے۔ اس لیے یہ مقام خوف ہے، دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس پر کبھی اتنی مشکل آئی ہو جو مقام قبر میں مشکل ہے۔ تو اب صحابہ کے عقیدہ کو سمجھو، اور اب وسیلے کے موضوع کو سمجھو کہ اس صحابی کے پاس کون سا عمل نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں
کہ میں جنت کا ٹھیکیدار مان جاؤں گا اس عمل سے اس عمل سے اس عمل سے. ایک صحابی کے عمل سے بہتر کس کا عمل ہوگا؟ لیکن وہ صحابی اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کر رہا. اس کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، وہ ڈرتا ہے عذاب قبر سے، مگر اس کے نزدیک وہ چادر قبر میں مشکل کشا ہے. جو چادر اس محبوب کے جسم اثر سے چند لمحوں کے لیے مس کر گئی ہے مشکل کشا کہ نہیں؟ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ اس میں میرا کفن ہوگا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. عمل نہیں تھے ان کے پاس، تو عمل کی بات کرتا ہے. اپنے اعمال پر اعتماد نہیں مگر وسیلہ مصطفیٰ پر اعتماد ہے، اور وہ چادر کو بخشش کا سبب سمجھ رہے ہیں کہ اس قبر میں چادر میری لیے مشکل کشا ہے. جو چادر حضور کے جسم سے بچ کر گئی ہے، تو جس صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چادر یار کے جسم سے لگ گئی ہے وہ قبر میں مشکل کشا ہے، تو اس سے پوچھو کہ وہ نبی اس کے لیے کتنا مشکل کشا. امام قاضی عیاض نے شفا میں یہ حدیث روایت کی کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی مسجد نبوی میں آتے تھے تو ریاض الجنہ میں نفل بعد میں پڑھتے تھے. سب سے پہلے اس ممبر کے پاس آتے تھے جو ممبر رسول ہے، اور اس کی تیسری سیڑھی پہ دونوں ہاتھ رکھ دیتے تھے عبداللہ ابن عمر. اور یہی حضرت ابو سعید خدری کا عمل تھا. اس ممبر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس لکڑی کو چوم، لیکن تحقیق کر لینا کہ واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے جو کہا جا رہا ہے. تو میرے حضرت کے ساتھ کافی غلام تھے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان میں مدینہ شریف کا ایک حضور کا غلام تھا جس کا نام ہی عبد الوہاب تھا. وہ عربی تھا، مدینہ پاک کا حضور کا غلام تھا، وہ ساتھ تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ پولیس اور ہتھکڑیاں اور آگے آگے قاضی صاحب آ رہے ہیں جوبے کے ساتھ، تو اس کا رنگ پھک ہو گیا. کہنے لگا غریب نواز یہ تو قتل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر مبارکباد قبول کر، اگر حضور کے قدموں میں میرا سر قلم ہو تو میں اور چاہتا کیا ہوں کہ یہاں سر قلم ہو، شہادت ملے، حضور کے قدموں میں ملے. اتنے میں وہ قاضی صاحب آ گئے. اس نے دیکھا حضور کے اوپر حالت ادب کی، سمجھ گیا یہی شخص ہے. کہنے لگا انت الذی تقول ہکذا تفعل ہکذا، تو ہی وہ بندہ ہے جو یہ کرتا ہے؟ فرمایا بالکل میں ہی وہ. آپ نے فرمایا میں وہ بندہ ہوں کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو کعبہ شریف کی طرف منہ کرتا ہوں، اور جب درود و سلام پڑھتا ہوں تو کعبے کی طرف پیٹھ کرتا ہوں، اور سید عالم کے روضہ اطہر کی طرف منہ کرتا ہوں. تو اس نے فوراً وہی حدیث پڑھی جو ان کو بھی یہی ایک حدیث یاد ہے اور یہاں والوں کو بھی وہی ایک حدیث یاد ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد هذا. کہنے لگا حدیث میں تو 3 مسجدوں کا ذکر ہے کہ مسجدوں کی طرف سفر کرو، یہ قبر تم نے کہاں سے نکال؟ تو آپ نے فرمایا آدھی حدیث تو نے پڑھی وہ بھی غلط پڑھی ہے، اور اس شخص کے سامنے پڑھی ہے جو تجھ جیسے کو 10 سال حدیث پڑھا سکتا ہے. یہ وہی آپ نے کہا. اور یہ بتا کہ یہ کس حدیث کی کتاب ہے، کتاب سے یہ تو نے حدیث پڑھی ہے، نام بتا اس حدیث کی کتاب کا.